بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی اللہ۔ اگر کوئی شخص جہل میں حکم یا جہل میں اشتراک کے وجہ سے نجس لباس میں یا نجس بدن میں نماز پڑھ لے، یا تو حکم نہیں جانتا تھا کہ نجس لباس و بدن میں نماز باطل ہوتی ہے، بطلان کے حکم کو نہیں جانتا، کہ اشتراک کو نہیں جانتا تھا کہ نماز کے وقت مصلی کا لباس و بدن اس میں طہارت کی شرط ہے، اس شرط کو نہیں جانتا تھا۔ جہل بشرط یا جہل ببطلان اس کو نہیں جانتا تھا، اس کی بنیاد پر اس نے نماز پڑھ لی، تو اس جہل کی دو صورتیں، یا جہل عذر بنے گا مکلف کے لیے، حال جہل میں اگر مکلف کوئی کام انجام دے دے تو بعض جگہوں پر جہل عذر بن جاتا ہے مکلف کے لیے، جیسے جاہل قاصر میں۔ جاہل قاصر اس میں جہل خود اس مکلف کی کوتاہی نہیں ہوا کرتی ہے، وہ اپنی کوشش کرنے کے باوجود علم تک نہیں پہنچ سکا۔ جاہل قاصر جو جہل خود اس کا اپنا قصور نہیں، اس نے اپنی جتنی کوشش ہو سکتی تھی کی، لیکن اس کے باوجود اس کو علم نہیں مل سکا۔ اور انہیں میں سے ایک مجتہد بھی ہے، مجتہد جو اپنے فتوے میں خطا کرتا ہے، جو ابھی مثال پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ مجتہد نے نجاست پر تحقیق کی کہ آیا چمگادر کا پیشاب نجس ہے یا نہیں، اس کی دلیل کے بارے میں مجتہد نے تحقیق کی۔ مثال کے طور پر مثال چمگادر کی مثال، اور ہر امکان جو مجتہد کی تعریف میں کہتے ہیں استفراغ الوسع، یعنی اپنی پوری طاقت لگا دے علم کو حاصل کرنے میں، طاقت سے فارغ ہو جائے، اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن اس کو علم حاصل نہیں ہو سکا، اور اس کو کوئی دلیل نہیں ملی کہ چمگادر کا پیشاب پاک ہے یا نجس۔ اس نے اصالت الطہارت جاری کی، کیونکہ جب کسی کے بارے میں پتہ نہ چل سکے تو اصالت الطہارت قائد طہارت جاری ہو۔ اس نے قائد طہارت کی بنیاد پر اس کے پیشاب کو نجس سمجھا، اور 10 سال تک اس چمگادر کے پیشاب میں نماز پڑھتا رہا۔ زمانے طویل تک اسی لباس میں جب نماز پڑھتا رہا، 10 سال مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد اتفاق سے کسی کتاب میں اس کو چمگادر کے پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل مل گئی۔ تو دلیل ملنے کے بعد اب وہ پیشاب نجاست میں نماز نہیں پڑھے گا، لیکن نمازیں پڑھی ہی ہیں۔ جاہل قاصر کہلائے گا مجتہد، کہ اس نے اپنی پوری تحقیق کر لی، تحقیق کرنے کے باوجود ملا نہیں، کوئی ایسا سراغ نہیں ملا کہ جس سے پتہ چل سکے کہ چمگادر کا پیشاب نجس ہوا کرتا ہے، تو اس نے قائد طہارت کی بنیاد پر پاکیزگی کا حکم لگایا۔
تو اس کا جہل اس کے لیے عذر آور ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل سکا. یا دوسری مثال پیش کیے کہ ایک آدمی نے، ایک مجتہد نے بنا رکھی کہ جو خون درہم بغلی سے کمتر کا خون معاف ہے، چاہے وہ مردار کا خون ہو، چاہے غیر معقول لحم کا خون ہو، اس میں شک کرتا رہا تو پتہ نہیں یہ درہم بغلی جو معاف ہے اس میں یہ خون بھی شامل ہے. نہیں، قاعدہ طہارت جاری کیا، اس کے نتیجے میں قاعدہ استثناء جاری کیا، اور جس طرح نماز میں درہم بغلی معاف ہے، میت کا خون بھی اور غیر معقول لحم کا خون بھی جاری رکھتا رہا، اور اس نتیجے میں اس نے اسی درہم بغلی سے کمتر میں نماز پڑھی. بعد میں پتہ چلا کہ کوئی دلیل مل گئی کہ نہیں، میت کا ذرا بھی خون معاف نہیں، غیر معقول لحم کا ذرا بھی خون معاف نہیں، تو وہ جہل عذر آور ہے. یا بنا رکھی اس بات پر کہ جو چیز انسان کی جیب میں آ جائے، یا جو چیز بھی اٹھا کر کے نماز پڑھے، معمولی جو چیز بھی اٹھا کر کے جیب میں رکھ کے نماز پڑھے، تو وہ نجس ہونے کے باوجود معاف ہے، ولو ان کے وہ چیز جو جیب میں رکھی ہے اس میں نماز تمام ہو سکتی ہے، یعنی شرمگاہ کو ڈھانکنے والی ہے یا شرمگاہ کو ڈھانکنے والی نہیں. اس سے یہی دلیل نہ ملنے کی بنیاد پر کہا کہ بھائی چونکہ محمول ہے، جیب میں رکھی ہے، اس لیے لباس مصلی میں شمار نہیں ہوتا. اس بنیاد پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ محمول کو نجس نہیں ہونا چاہیے، کوئی دلیل نہیں ملی، اس کی بنیاد پر اس نے جواز نماز جاری رکھی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، معمول اگر اتنا بڑا کپڑا تھا کہ جو انسان کی شرمگاہ کو ڈھانک سکتا تو اس سے تو نماز باطل ہوتی ہے، یا میتہ میں نماز باطل ہوا کرتی ہے، غیر معقول اللہ میں نماز باطل ہوا کرتی ہے. تو یہ عذر اس لیے مانا جائے گا کیونکہ جاہل قاصر دلیل کو تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا ہے، یہاں تک کہ مایوس ہو گیا، تب قاعدہ طہارت جاری. اما مانعیت خون درہم بغلی سے کم مردار کا خون یا غیر معقول لحم کا خون، باقی اور جہات سے دونوں مستقل چیزیں ہیں کہ نجس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے دوسری اور جگہوں پر چیزوں کو نجس کرنے کا کام انجام دے سکتا ہے. کھانے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، درہم بغلی سے کم ترین نہ ہو. چیزوں کو نجس کرنے میں وہ اپنی جگہ پر استقلال رکھتا ہے. نماز کے اندر صرف جو ہے وہ مسئلہ تھا، اس لیے کوئی دلیل نہ ملنے کی بنیاد پر اس نے نماز پڑھی. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ دلیل موجود ہے کہ میتہ اور غیر معقول اللہ کا ذرا بھی خون نماز میں معاف نہیں. چونکہ جہل قصوری ہے، جہل خود اس کا اپنا قصور نہیں ہے، جہل قاصر ہے، چونکہ اس نے فحش بھی کیا، عاجزہ وصول ہو گیا، مایوس ہو گیا، تب جا کے اس نے اعتماد کیا اصول مقررہ پر کہ جو جاہلین کے لیے مقصود ہے. اصول مقررہ یہ ہے کہ قاعدہ طہارت جاری کرے، اس نے بہت آخر میں قاعدہ طہارت جاری. یہاں ملے گا
جہل عذر آور مکلف کے لیے، کیونکہ جاہل قاصر، اور کبھی کبھی جہل انسان کے لیے عذر آور نہیں ہوا کرتا، کیونکہ جہل اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، کہ اس نے نہ تو سوال کیا کسی سے، نہ کسی کتاب میں جا کے دیکھا، نہ کسی مجتہدین سے پوچھا، ایسے ہی جو ہے مسئلے پر دبا کے عمل کرتا رہا بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا مسئلہ غلط ہے، اس کی اسے پرواہ ہی نہیں کیا، اور نہ مجتہد ہے تو دلیل کی تحقیق کی اور بغیر تحقیق کے قاعد طہارت یا قاعد اصل برات جاری کر دیا، تحقیق یہ بغیر جاری کر دے، پوری تحقیق کرنا ہے کہ جہاں پر مایوسی طاری ہو جائے کہ اب تو ہے ہی نہیں، تب جا کے قاعد طہارت، اس نے قاعد طہارت کو ڈائریکٹ جیسے ہی دیکھا کہ مطابق جاری کر دیا، جب قاعد طہارت کی گنجائش نہیں تھی وہاں پر تحقیق کرنا لازمی ہے۔ اگر ایسا جہل مقصر کی وجہ سے ہو تو عذر آور نہیں ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، اور اس کو اعادہ کرنا ہے نماز کو وقت کے اندر، اور خارج وقت میں اس کی قضا کرنا ہے، کیونکہ مقتضی اطلاق وہ روایت جو روایت دلالت کرتی ہے بات کے اوپر نماز باطل ہے نجس چیز میں، اور اس سے حدیث سے لا تعاد آ کے ٹکراتی بھی نہیں، کیونکہ حدیث سے لا تعاد مخصوص ہے اس طہارت حدثیہ کے بارے میں کہ جس میں انسان کے لیے 5 چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے، باقی جو ہے چیزیں وہی اصالت البطلان پر چلے گی، حدیث لا تعاد صرف 5 چیزوں کو استثناء کر رہی ہے کہ ان کے علاوہ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو نماز میں غلطی ہو جائے تو اعادہ نماز کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے علاوہ 5 چیزیں استثناء کی، بس اس بنیاد پر یہاں پر عمدن یا جہل تقصیری کو لا تعاد استثناء نہیں کر رہی ہے، وہ روایت جو ہے وہ استثناء نہیں کر پا رہی، اس بنیاد پر حدیث لا تعاد بھی شامل نہیں، اور اطلاق وہ روایت جو دلالت کرتی ہے نماز نجس چیز کے ساتھ باطل ہے، اس نے تحقیق نہیں کی، کہ جاہل مقصر رہا اور اس کے باوجود اس نے نجس چیز کے ساتھ یا نجس اشتراط کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی کہتا رہے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی، روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ عمل طہارت کے ساتھ کیوں انجام نہیں دیا، تو کہے گا پروردگارا مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو اللہ ہی سوال ہے اللہ علمت کیف تعمل، تم نے کیوں سیکھا نہیں تاکہ تم اس پر صحیح عمل کر سکو، سیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں سیکھا کیوں نہیں تاکہ تم عمل کر سکو، تو جس طرح نماز نہ پڑھنے والے کا قصور ہے، اس طرح غلط نماز پڑھنے والے کا بھی اپنا قصور مانا جائے گا، وہ بھی بے نمازی شمار ہے، اس کو بھی وہی عذاب دیا جائے گا، اس لیے مسائل کو ہر جاہل مقصر کو سیکھ کر اعمال کو انجام دے، بغیر سیکھے انجام دے گا غلطی ہو گئی
اور لاپرواہی کی مسائل کے مسئلے میں، تو وہاں پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ڈبل عذاب ہوگا کہ سیکھا کیوں نہیں اس کا بھی عذاب، اور عمل کیوں نہیں کیا اس کا بھی عذاب۔ دو عذاب جو ہے وہ نہ سیکھنے کا بھی عذاب ہے اور عمل نہ کرنے کا بھی عذاب ہے۔ عذاب ہونے استحقاق عقاب ہے، باقی اللہ کی رحمت ہو، بیت علیہ السلام کی شفاعت ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، استحقاق ہو جاتا ہے۔ بس اس لیے جو ہے یہ جاہل مقصر عذر آور نہیں ہے، اپنے عمل کی کوتاہی میں تقصیر معنی نہیں بنتی، اس کو تو جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ جہل تقصیر معنی نہیں ہے عذاب کے لیے، جس طرح جاہل قاصر معذور ہے، جاہل مقصر معذور نہیں ہے۔ صلی اللہ